الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ موسم خراب ہے لیکن کرب و بلا کی سرزمین میں تو خون تھا، کرب و بلا کی سرزمین میں تو آگ کے شعلے برس رہے تھے، اس لیے اگر کوئی بارش آ بھی جائے تو کرب و بلا کا پیغام یہی ہے کہ جم کے رہنا ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو سمجھنے سے پہلے جب تک ہم خاندان اہل بیت کا مقام نہیں سمجھیں گے حسین سمجھ نہیں آئے گا، اور آپ اہل بیت کا مقام دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کرب و بلا کی سرزمین میں کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ بخارا کی سرزمین میں اہل بیت کا ایک خاندان رہتا تھا، مرد فوت ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، وہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند میں جا کے اس نے والی سمرقند کا مطلب ہے جیسے آپ کے علاقے کا ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، والی سمرقند کے دروازے پہ دستک دی، اور والی سمرقند باہر نکل کے پوچھتا ہے کون ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے بیوہ ہوں، یتیم بچے ہیں اور اہل بیت کے خاندان کی ہوں، مجھے چند دن تمہارے گھر کی پناہ چاہیے اور مجھے کوئی کام کاج مل گیا تو میں چلی جاؤں گی۔ والی سمرقند نے کہا کہ گواہ پیش کرو کہ تم اہل بیت کے خاندان کی ہو۔ اس نے کہا میں کہاں سے گواہ پیش کروں، میں تو بخارا کی رہنے والی ہوں۔ اس نے دھکے دے کے اس خاتون کو وہاں سے نکال دی۔ اس خاتون کے علم میں آیا کہ یہاں ایک غیر مسلم عیسائی جو غیر مسلم ہے لیکن انسانیت کی بھلائی کے حوالے سے وہ سب سے آگے رہتا ہے۔ وہ خاتون اپنے بچوں کو لے کے اس غیر مسلم کے دروازے پہ گئی، وہ باہر نکلا، اس نے تعارف کروایا۔ اس غیر مسلم کے الفاظ تھے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اہل بیت کیا ہوتے ہیں اور تمہارا اہل بیت سے کیا تعلق ہے، میرے نزدیک تم ایک انسان ہو اور انسانی ناطے سے میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دیتا ہوں۔ والی سمرقند کو اس رات خواب آیا جس میں دھدکارا تھا کہ جنت کے ایک محل کے دروازے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، اور یہ جا کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ گھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ گھر تو ایک مسلمان کا ہے۔ والی سمرقند نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے اسلام پہ گواہ پیش کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ گواہ میں کہاں سے پیش کروں؟ حضور نے فرمایا ظالم میرے خاندان کی بیٹی تیرے دروازے پہ آئی تھی اور تو نے گواہ مانگا تھا۔ آپ نے وہاں سے اسے دھتکار دیا، وہ ڈر گیا، اس کی آنکھ کھلی، خواب دیکھ رہا تھا، وہ دوڑا، اس خاتون کو تلاش کیا، اس عیسائی کے دروازے پہ پہنچا۔ وہ عیسائی باہر نکلا تو والی سمرقند نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور تمہارے عیسیٰ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں کہ وہ خاتون اور بچے میرے حوالے کر دو، جو مانگتے ہو دینے کے لیے تیار ہو۔ اس عیسائی نے کہا
اگر سودا بن دیکھے ہوتا تو شاید میں دے دیتا۔ کل جب وہ خاتون ظہر کے وقت میرے گھر میں آئی تھی تو میں ایک غیر مسلم تھا، اور جب رات میں سو رہا تھا اس کی برکت، اس کے وعظ و نصیحت سن کر میں نے کلمہ پڑھا، تب میں سویا۔ اور جو خواب تم سنا رہے ہو والی سمرقند، وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ جس محل کے دروازے سے اللہ کے رسول تمہیں دھدکار رہے تھے، اسی محل کے اندر اللہ کے رسول مجھے داخل کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو میرے خاندان کے بیٹی اور بچوں کو تو نے پناہ دیا، تمہیں تیرا اسلام مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت میں یہ گھر بنا دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اہل بیت کا کتنا بڑا خاندان ہے۔ اسی خاندان کا چشم و چراغ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالی۔ میں امام حسین کی شان اس سے زیادہ بیان ہی نہیں کر سکتا جو حضور کی زبان سے ہوئی، اس سے زیادہ کیا شان ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بات ہی ختم ہو گئی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑھ کے امام حسین کی شان کیا بیان ہو سکتی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑھ کے حسین کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ منبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حسین کو دیکھا، آپ نے منبر چھوڑا، اپنے حسین کو اٹھایا، گود میں بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو میرے حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سجدے میں ہیں اور حسین ابن علی نے آپ کی پیٹھ پر بیٹھے، میرے نبی نے سجدہ طویل کر دیا کہ کہیں میرا حسین گرے نہیں، اس کو چوٹ نہ لگے۔ جس حسین کے لیے میرے نبی نے سجدہ طویل کر دیا کہ کہیں گرے نہیں، چوٹ نہ لگے، آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان پھٹ گیا ہوگا جب کرب و بلا کی سرزمین میں وہ حسین خون میں لت پت پڑا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین کا قصور کیا تھا، وہ کیا موقف تھا، وہ کیا نظریہ تھا جس کی بنیاد پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یہ زمین اللہ کی ہے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا جی، آپ سب اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جم کے بیٹھے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، چنانچہ اس زمین کا مالک اللہ ہے، اور مالک وہ ہوتا ہے کہ جو حاکم بھی ہو۔ تھوڑے کرسی آگے کر لو، یہ ٹیبل اٹھا لیں۔ اگر یہ اس گھر کے مالک ہیں جی اور ہر نبی کے ذمے یہ بات لگائی کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے سوا کسی کا نظام نہیں چلے گا، کسی کا قانون نہیں چلے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو لوگوں نے ٹھکرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 23 سال کی مختصر ترین مدت میں اچھا یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر ترین مدت میں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کر دیا۔ حضور کے بعد 30 سال تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اس نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن جب یزید آیا تو یزید نے اس پورے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ یزید کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یزید ایک مذہبی آدمی تھا، عجیب جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن بے دین آدمی تھا۔ مذہب اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، وہ صرف نماز پڑھتا نہیں تھا، نماز پڑھاتا بھی تھا۔ وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتا تھا، اس کی داڑھی سنت کے مطابق تھی، اس کے سر پہ پگڑی تھی، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ یعنی مذہب کہتے ہیں کہ جس کا تعلق آپ کی عبادات سے ہو، وہ عبادات کے معاملے میں تو ایک مذہبی آدمی تھا، لیکن دین کا تعلق جو ہے وہ معاملات سے، معاملات میں وہ بالکل کرپٹ تھا، ناکارہ تھا، اخلاق کے اندر وہ گیا گزرا تھا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، یزید کو سپورٹ کروں یا یزید کو ووٹ کروں۔ جرم کیا تھا یزید کا؟ وہ قصور کیا تھا؟ حالانکہ ایک مذہبی آدمی تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کلمہ پڑھنے والا آدمی تھا اور صحابی رسول کا بیٹا تھا، یہ بھی ایک نسبت تھی۔ جرم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا حاکم میں ہوں تو حکم میرا چلے گا، اللہ کا نہیں چلے گا، بادشاہ میں ہوں نظام میرا چلے گا، حکمران میں ہوں قانون میرا چلے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ کے نظام کے بجائے یزید کا نظام چلے، اللہ کے قانون کے بجائے یزید کا قانون چلے، اللہ کے حکم کے بجائے یزید کا حکم چلے۔ اب بہت سے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے اکابر نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، امام حسین نے نہیں کی، لیکن یزید کو پتا تھا کہ جب تک آل بیت کے خاندان کا یہ شہزادہ، جب تک اس کی مہر نہیں لگے گی، یہ مجھے سپورٹ نہیں کرے گا، میری بادشاہی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کسی وقت بھی ختم ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے بڑی دھمکیاں دی، اس نے بڑے لالچ دیے، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لالچ کو اور ہر دھمکی کو پاؤں کی نوک پہ رکھا۔ پھر ایک سازش رچائی گئی، توجہ کیجئے گا، سازش کیا رچائی گئی جس سے یہ واقعہ پیش آیا کہ آل کوفہ کے ذریعے خط بھیجے گئے امام حسین کی طرف۔ یہ بڑی توجہ کی بات ہے جی۔ خط یہ بھیجے گئے کہ حسین آپ تشریف لائیے کوفہ میں، ہم آپ کے ہاتھ میں اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ سنی سب کی کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں کہ جتنے خطوط امام حسین کے پاس آئے، کوئی ایک خط ایسا نہیں تھا جس میں یہ لکھا ہو کہ حسین آپ ہمارے پاس کوفہ میں آئیں اور جمعے کا خطبہ دیں، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آئیں ہمارے بچوں کے نکاح پڑھائیں، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آئیں ہماری مسجدوں کی امامت کریں، آپ ہمارے پاس کوفہ میں آئیں ہمارے مردوں کے جنازے پڑھیں۔ کوئی ایک خط بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ ہر خط کے اندر یہ بات ہے حسین آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ہاتھ میں اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب 2 منٹ کے لیے ہم اگر یہ کہیں کہ یہ امام حسین نے کیا کیا، اس کا مطلب ہے یہ تو اقتدار کی جنگ تھی، کہ اقتدار تو یزید بھی چاہتا تھا، یزید اقتدار ہی کی بنیاد پر اس نے یہ سب کچھ کیا، اور امام حسین بھی خط پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ میں کوفہ میں جا رہا ہوں، مجھے اقتدار ملنے لگا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے، یزید کے اقتدار میں رہنے
اور حسین ابن علی کے اقتدار میں آنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور فرق کیا تھا کہ یزید کے اقتدار کا مطلب ہے کہ بندوں پر بندوں کی حکومت، بندوں پر بندوں کے قانون، بندوں پر بندوں کا نظام. اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کی غلامی میں دے دینا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقتدار کا مشن تھا. چنانچہ امام حسین نے جب وہ سارے خط پڑھے تو انہوں نے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا کہ جا کے جائزہ لیں کہ واقعی لوگ تیار ہیں، حالات سازگار ہیں، کہیں کوئی سازش نہ ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نمائندہ جب کوفہ کی سرزمین میں پہنچا تو لوگوں نے کہا جی آپ امام کو بلائیں، ہم انہیں حکومت سونپنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں مکمل ووٹ اور سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نمائندے نے خط بھیجا امام اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا، کوئی الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا، یہ گلوبل دنیا تو نہیں تھی کہ خط یہ ملا کہ امام تشریف لائیے اور میں نے سارا جائزہ لیا ہے، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں، لوگ آپ کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں اور یزید کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کر چکے. امام حسین نے جب یہ خط پڑھا تو ان کو یقین آ گیا. لیکن اس خط پڑھنے کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نمائندے کو آل کوفہ نے قتل کر دیا. اب امام حسین کو تو نہیں پتا تھا اس بات کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے لوگوں کو کہا بھئی میں کوفہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون کون آنے والا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ امام نہ جائیے، کوفہ کے لوگ بڑے چالاک ہیں، کوفہ کے لوگ بڑے سازشی ہیں، آپ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے ایک بندے کو اور نواسہ رسول کو موقع مل رہا ہو کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے اور اللہ کا یہ بندہ اور نواسہ رسول اس کو ٹھکرا دے، حسین کے لیے مدینہ میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. کہ اللہ کی زمین پہ غیروں کا نظام چل رہا ہے اور میں یہاں امامت کرواؤں، میں یہاں جمعے پڑھاؤں، میں یہاں جنازے پڑھاؤں. اس لیے مجھے اگر موقع مل رہا ہے تو میرے لیے دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں اقتدار حاصل کر کے اللہ کا قانون اللہ کی زمین پہ نافذ کروں. چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو لے کے چل پڑے. بچے تھے، خواتین تھیں، بزرگ تھے. جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے تو وہاں تو حالات ہی کچھ اور. وہاں فوج سامنے کھڑی ہے اور چیف آف آرمی سٹاف، اس زمانے کا چیف آف آرمی سٹاف بھی ایسا ہی تھا جیسے آج دنیا کے اندر ہوتے. وہ سامنے آ گیا، اس نے کہا حسین تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستے کا انتخاب کر لو. پہلا راستہ یہ ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو، اس کی حکومت کو تسلیم کرو، تمہیں جو عہدہ چاہیے عہدہ دیں گے، تمہیں جو عزت چاہیے عزت دیں گے، تمہیں جو دولت چاہیے وہ دولت دیں گے. لیکن یہ نواسہ رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سیکھا تھا اپنے نانا سے کہ انہیں بھی یہ لالچ پیش کی گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دولت مانگتے ہو دولت دینے کے لیے تیار ہیں. آپ نے سنا ہوگا سرداری مانگتے ہو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، علاج کروانا چاہتے ہو علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. تو نواسہ رسول کے نانا کا کیا جواب تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی تمہاری میں لالچ قبول نہیں کروں. نواسہ رسول نے کہا، دوسرا اس نے آپشن دیا ابن زیاد نے جو آرمی چیف تھا، اس نے کہا دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ پھر زندہ نہیں جائیں گے، آپ کی لاش جائے گی. امام حسین نے کہا میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں. پہلا آپشن یہ ہے کہ مجھے یزید کے دربار میں جانے دو،
ताकि मैं अपने नाना की उस बात को पूरा करूं कि अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंद सुल्तान अल जायर, कि सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा जाए, मुझे यजीद के पास जाने दो। अगर तुम नहीं जाने देते, मेरे साथ बच्चे हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे मदीना वापस जाने दो। अगर तुम ये भी नहीं करते तो मुझे फिर बॉर्डर पे छोड़ दो, मैं काफरों के साथ लड़के शहीद हो जाऊं, ये तो कबूल है, लेकिन मुझे ये कबूल नहीं है कि तुम भी कलमा पढ़ते हो, मेरी तलवार की जद में आकर तुम में से किसी की गर्दन कट गई तो मेरा नाना क़यामत के दिन मुझसे ये ना पूछ ले कि हुसैन मेरे कलमा पढ़ने वालों की गर्दन क्यों काटी थी। और अगर तुम्हारी तलवार की जद में आके मैं शहीद हो गया तो मेरे नाना को हशर के मैदान में क्या जवाब दोगे कि जब मेरा नाना ये कहेगा कि मैंने तो सजदा तवील कर दिया था कि मेरा हुसैन कहीं गिरे नहीं, इसको चोट ना लगे, और जालिमों तुमने कलमे के साथ मेरे नवासे की गर्दन काट दी। लेकिन वो इक्तदार की लालच, वो कुव्वत की लालच वो इतनी भरी हुई थी, उसने कहा हुसैन न तुम्हें यजीद के पास जाने देंगे, न तुम्हें मदीना वापस जाने देंगे, न तुम्हें बॉर्डर पे छोड़ेंगे। आज मुकाबला हमारा तुम्हारा है, रास्ता एक ही है कि या यजीद को कबूल करो या मौत के लिए तैयार हो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमों में आए, अहले बैत का खानदान मौजूद था। कहने लगे, ऐ मेरे खानदान की बीबियों, नौजवानों, बुजुर्गों, यजीदी फौज ने फैसला कर लिया है मुझे शहीद करने का, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने उसकी हुकूमत तस्लीम नहीं कर। इसलिए बेहतर यह है कि रात को तुम वापस निकल जाओ, जिस तरह भी जा सकते हो। मैं इनके साथ सुबह मुकाबला कर लूंगा, बच गया तो ठीक, शहीद हो गया तो अल्लाह की जन्नत में जाऊंगा। वैसे भी मेरे नाना ने कहा है कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तुम्हारी हमारी मुलाकात जन्नत में हो। लेकिन वो खानदान आले बैत का खानदान था, वो बहादुरों का खानदान था, वो साबिर लोगों का खानदान था, वो जुर्रतमंद खानदान था। बच्चे पुकार उठे, खातीन पुकार उठी, बुजुर्ग पुकार उठे। उन्होंने कहा हुसैन, जिस दीन को बचाने के लिए आप आए हैं उसी दीन को बचाने के लिए हम आए। जिस दीन को बचाने की खातिर आज आपका खून बहेगा, उस दीन के बचाने के लिए अगर हमारा खून भी बहता है हम तैयार हैं, वापस हम नहीं जाएंगे। चुनांचे 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का यजीदी फौज के साथ एक मुकाबला होता है, और उस मुकाबले के अंदर ज़ाहिरी बात है वो बहुत बड़ा लश्कर था, बड़े वसाइल उनके पास थे, बड़ी कुव्वत थी। जितनी ताकत इमाम हुसैन के पास थी उन्होंने लगा दी। लेकिन यहां एक बड़ा अजीब मरहला आया कि जब जोर की नमाज कज़ा होने लगी और चंद लोग इमाम हुसैन के साथ बच गए, तो इमाम हुसैन ने इब्न ज़ियाद की फौज को पैगाम भेजा कि नमाज का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए हमें कोई नमाज पढ़ने दो। उन्होंने कहा, करब बला की सरजमीन पे हुसैन तेरा कोई सजदा कबूल ही नहीं होना, तो यजीद को मानता नहीं है तो तेरा सजदा कहां से कबूल होगा, इसलिए कोई नमाज हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन हुसैन इब्न अली का क्या अल्फाज थे, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग के उसूलों के मुताबिक चंद लोगों को कहा जाओ तुम लड़ो, और चंद को अपने साथ पीछे खड़े किया कि नमाज पढ़ेंगे, एक रकात मुकम्मल होगी, आधे वहां चले जाएंगे, दूसरी रकत में बाकी आ जाएंगे। लेकिन पहली रकत के पहले सजदे के अंदर ही उन जालिमों ने हमला किया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। अब इससे मैं बात खत्म कर रहा हूं। इस सारी बात का खुलासा क्या, आज देखें हम क्या कर रहे हैं। लोग लंगर तकसीम करते हैं, लोग सबीले लगाते हैं, सारी बात अपनी जगह ठीक, लेकिन जरा इस बात की तरफ भी तवज्जो दें कि हम मकाम हुसैन तो बयान करते हैं लेकिन पैगाम हुसैन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज हम उस दौर के यजीद पर लानत भेजते हैं जो एक यजीद था, लेकिन आज तो दुनिया के हर मुल्क में एक यजीद बैठा हुआ है, हर मुल्क के हर जिले में एक यजीद बैठा हुआ है, हर जिले की हर तहसील में एक यजीद बैठा हुआ है। ये सारे यजीद कलमा पढ़ने वाले, ये सारे यजीद
10 मुहर्रम उल हराम मनाने वाले भी हैं, लेकिन इनका ज़हन, इनका दिमाग बिल्कुल उसी यजीद की तरह है कि वो यजीद भी नमाज पढ़ाता था, पढ़ता। हमारे तो ये जितने यजीद हैं ये तो ईद वाले दिन नजर आते हैं, बल्कि मैं अक्सर कहता हूं ब्रेकिंग न्यूज ही ये चलती है कि आज वजीर आजम ने नमाज पढ़ ली है। ब्रेकिंग न्यूज ये चलती है आज सदर पाकिस्तान ने ईद पढ़ी है। बड़ा कोई अजीब सी बात हो गई है। वो तो नमाज पढ़ाता था, मजहब का पूरा लिबादा उसने ओढ़ा हुआ था। तो यजीद तो आज हर मुल्क में बैठा है, लेकिन हुसैन कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि हम उस यजीद पे लानत भेज के जो माजी का यजीद है, हाल के हर यजीद का साथ दे रहे होते। यजीद एक फिक्र का नाम था, यजीद एक निजाम का नाम था, जिसे निजाम बातिल कहते हैं। लेकिन इमाम हुसैन एक पैगाम दे गए कि इमाम हुसैन ने कर्ब बला की सरजमीन में जान दे दी, नमाज कजा नहीं होने दी। आज सारे हुसैन को मानने वाले सुन्नी हो या शिया हो, देख लें कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। हुसैन ने कर्ब बला की सरजमीन में कुरान नहीं छोड़ा, कुरान पढ़ते रहे, वो रात कुरान पढ़ने में गुजर गई। लेकिन आज हुसैन को मानने वाला शिया हो या सुन्नी हो, हम में से कितने लोग हैं जिनका कुरान के साथ ताल्लुक। हुसैन ने कर्बला की सरजमीन में जिहाद का अलम बुलंद किया, और हम आज जिहाद का नाम लेते हुए भी डरते हैं कि कहीं दहशतगर्द न कह दिया जाए। ये आप कौन सी बात कर रहे हैं? हुसैन ने यह पैगाम दिया है कि हुसैनी इस चीज का नाम नहीं है कि महज 2 दिन के लिए आप कोई सबील और लंगर लगा लें। हुसैनियत इस चीज का नाम है कि 12 महीने भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, अल्लाह की जमीन पर फसाद करने वालों के खिलाफ जिहाद करो, जालिमों के सामने कलमा हक करो, हालात खा कैसे भी हो नमाज को न छोड़ो, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। लेकिन यह काम बड़ा मुश्किल है। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़े? रोजाना कुरान की तिलावत कौन करे? इन वडेरों के सामने कलमा जिहाद कौन कहे? तो यह आसान काम है कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम के 2 दिन मना लो और बाकी पूरे 11 महीने जो मर्जी करते रहो। याद रखना, मैं आखिरी जुमला कह रहा हूं, हुसैन की नमाज से बेहतर तो नमाज भी किसी की नहीं हो सकती। हुसैन की तिलावत से बेहतर किसी की तिलावत हो सकती है। हुसैन के रोजे से बेहतर किसी का रोजा हो सकता है। निस्बत देखें, नवासा रसूल इतना ही काफी था जन्नत में जाने के लिए कि नवासा रसूल है। लेकिन पैगाम क्या दिया कि निस्बतों की बुनियाद पे जन्नत नहीं मिलेगी, महज दुआओं से जन्नत नहीं मिलेगी, महज नमाजों से जन्नत नहीं मिलेगी। अगर नवासा रसूल अपनी गर्दन कटवा के जन्नत में जा रहा है तो तुम अल्लाह के कितने कितने करीब हो गए हो कि 4 नमाजें पढ़ के या 2 दिन मुहर्रम के मना के तुम समझो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। इसलिए यही पैगाम है इमाम हुसैन का कि इस निज़ाम बातिल के खिलाफ जद्दोजहद करनी है। आज के यजीद के खिलाफ खड़े हो जाएं। हुसैन को शहीद करना ये यजीद की ज्यादती है। हम इसको तो बड़ा बोलते हैं कि यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया इसलिए हम नफरत करते हैं, लेकिन ये भी देखें कि इमाम हुसैन यजीद से नफरत क्यों करते थे। मसला ये नहीं है कि उसने हुसैन को शहीद किया, मसला यह है कि हुसैन उसके क्यों मुखालिफ थे। इसलिए मुखालिफ थे कि वो अल्लाह की जमीन पर अपना हुक्म चलाता था। ये तो मानते हैं ना जी कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है यहां अल्लाह का कानून चल रहा हो, अल्लाह का निजाम चल रहा हो, अल्लाह का हुक्म चल रहा हो। कोई मुल्क ऐसा है? कोई भी नहीं। इसका मतलब है यजीद का निजाम आज भी चल रहा है। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन जैसा जज्बा अता फरमाए, उनका पैगाम समझने उसे अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं डॉक्टर रियाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह ने रहमत बरसा के इनको अजर तो यहाँ भी दे दिया है, और अरसलान बेटे का भी, उसामा असद का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तैयारी की है और प्रोग्राम अरेंज किया है।